فیٹی لیور کیا ہوتا ہے اور اس سے کون کون سی بیماریاں ہیں، بچاؤ کی فیٹی لیور سے مراد ہے جگر میں چربی کا بڑھنا، لیکن فیٹی لیور کی جو اگلی سٹیجز ہیں وہ خطرناک، اور جب ایک لمبے عرصے کے لیے سوزش چلتی ہے تو جگر سکڑ جاتا ہے۔ جگر کے سکڑنے کے بعد باقی جو پرابلمز ہوتے ہیں جیسے خون کی الٹی آنا، پیٹ میں پانی پڑنا، تلی کا۔ فیٹی لیور میں جو سب سے موت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دل کا اٹیک ہونا۔ اس کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کیلریز جو آپ کو جتنی چاہیے دن میں اس میں سے 500 مائنس کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر میڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ QAS ہیلتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیٹی لیور کیا ہوتا ہے اور اس سے کون کون سی بیماریاں ہیں، بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان نعیم جو کہ کنسلٹنٹ گیسٹرینٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹالوجسٹ ہیں، میدا جگر اسپیشلسٹ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم، ایک دفعہ پھر سے آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جاننا چاہ رہا ہوں کہ فیٹی لیور ہے کیا بیسیکلی؟ لوگوں کی بہت ساری میتھس ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کریں پلیز۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ فیٹی لیور ایک آسان الفاظ میں اگر ہم اسے ایکسپلین کریں تو فیٹی لیور سے مراد ہے جگر میں چربی کا تناسب نارمل سے زیادہ ہو جانا، لیکن پرابلم یہاں پہ نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب فیٹی لیور کی وجہ سے لیور میں سوزش شروع ہو جائے، اسے ہم اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ تو فیٹی لیور سے مراد ہے جگر میں چربی کا بڑھنا، لیکن فیٹی لیور کی جو اگلی سٹیجز ہیں وہ خطرناک ہیں۔ اس کے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فیٹی لیور کے دوران جب جگر میں چربی بڑھ جاتی ہے، جگر سوزش کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب ایک لمبے عرصے کے لیے سوزش چلتی ہے تو جگر سکڑ جاتا ہے۔ جگر کے سکڑنے کے بعد باقی جو پرابلمز ہوتے ہیں جیسے خون کی الٹی آنا، پیٹ میں پانی پڑنا، تلی کا بڑھ جانا، یہ ہے۔ اچھا، یہ کمپلیکیشن ہے۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ بیکاز بہت سارے پیشنٹس تو پوچھتے ہیں کہ کیا آیا کہ اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ فیٹی لیور میں جو سب سے موت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دل کا اٹیک ہونا ہے۔ اچھا، اب اس کا میکانزم کیا ہے؟ فیٹی لیور ایک انڈیکیٹر ہے کہ جسم میں کوئی پرابلم چل رہا ہے۔ رائٹ۔ اب یہ میٹابولک سنڈروم ایک بیماری ہے جس کا یہ ایک پارٹ ہے۔ اس بیماری میں فیٹی لیور کے ساتھ شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کولیسٹرول بڑھتا ہے کیونکہ جگر کی مشینری خراب ہو گئی۔ اس وجہ سے کولیسٹرول جمع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باقی سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، خون کی نالیاں سکڑتی ہیں اور دل کے اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بہت سے پیشنٹس میں دل کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا علاج کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو کیا ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا ہیں، کتنے عرصہ کا اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے؟ اچھا، فیٹی لیور کی سب سے تو پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ فیٹی لیور کتنا نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ کروا کے اس کی سٹیجنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک صرف چیز پوچھیں کہ فیٹی لیور کا علاج کیا ہے، جو FDA اپرووڈ ہے، امریکن ایسوسیشن نے جس کو اپروو کیا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ویٹ لاس، اگر وزن بڑھا ہوا ہے تو۔ اس کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کیلریز جو آپ کو جتنی چاہیے دن میں اس میں سے 500 مائنس کر لیں۔ 2 کپ کافی پئیں بغیر چینی کے اور بغیر دودھ کے۔ اچھا، اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے؟ مطلب کہ ظاہری بات ہے جو موٹا ہوگا فیٹی لیور کی طرف ہی جائے گا، تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے دوا کیا مطلب؟ اچھا، دوائیاں جو سی ہیں اس کے اوپر بہت سے ٹرائلز چل رہے ہیں۔ فیٹی لیور کے علاوہ بھی اگر موٹاپے کی بات کی جائے تو پچھلے 1-2 سال میں بڑی میڈیکل دوائیاں آئی ہیں، اس میں کے نام بڑے مشہور ہیں جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز نے یوز کی ہیں، اور اس کا اتنا میجیکل ایفیکٹ ہے کہ جو سرجری موٹاپے کے لیے کی جاتی ہے، بیریٹک سرجری، اس کو اور اس دوائی کو جب کمپیئر کیا گیا ٹرائلز میں، اس میں ان کا جو ایفیکٹ تھا وہ تقریباً ملتا جلتا آیا تھا 18 مہینے میں اور 2 سال کے دوران۔ یعنی کہ ویٹ لاس جو سرجری سے ہو رہا تھا، آپریشن سے اتنے بڑے سے، اور ان دوائیوں سے وہ تقریباً ملتا جلتا تھا۔ اور باقی جو معاملات شوگر، بلڈ پریشر، فیٹی لیور اور اس کے علاوہ یورک ایسڈ، کولیسٹرول کے جو مسائل بڑھ گئے تھے جن مریضوں میں، وہ بھی اس دوائیوں کے ساتھ کافی بہتر ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو جگر کا کینسر ہے وہ ایک ٹیکے سے ختم ہو جاتا ہے، مطلب ایسا ہے؟ ایسا کسی حد تک ممکن ہے۔ اچھا، وہ ٹیکہ وینز میں نہیں لگتا، وہ جگر میں لگتا ہے، ایک چیز ہو گئی۔
دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں کہ وہ اتنے سائز کا ہو, جگر باقی اتنا بچا ہو تو پھر لگ سکتا ہے. اور بہت سے مریض ہم نے یہ دیکھے ہیں جو بڑی سٹیجز پہ جنہیں اس جگہ پہ ٹیکے لگے تو ان کی جو حالت پہلے سی اس سے بھی خراب ہو گئی. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پیشنٹ سلیکشن ہے کہ کس کو وہ ٹیکا لگنا ہے اور کس کو نہیں لگنا. اس کا نام ہے پروسیجر کا, جسے ٹیس کہتے ہیں. ٹیس پروسیجر سے بہت سے لوگوں کا جگر کا کینسر بہتر ہوتا ہے اور یہ تقریباً پچھلے کوئی 8-10 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن صرف بات یہ ہے کہ وہ اس کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کا پہلے کیسے ٹیسٹ کروانے ہیں اور بعد میں اس کی کیا تدابیر ہیں, احتیاطی تدابیر, یہ بہت اہم ہے. تو اس لیے جگر کے کینسر کا اگر ہم کہیں کہ ایک ٹیکے سے علاج ممکن ہے, ہاں کسی حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن یہ یونیورسل بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں تھوڑی 1-2 میتھس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یوزلی یہ سن رہے ہوتے ہیں, ڈیورنگ پریکٹس بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ آتا ہے جی ڈاکٹر صاحب مجھے جگر کی گرمی ہو گئی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ یہ سوال کیا جائے, تو آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جگر کی گرمی ہے کیا بیسیکلی. جو پیشنٹس ہیں یا جو ہمارے لسنرز ہیں, ایک لے میں ان کو بتائیں کہ جگر کی گرمی ہوتی کیا ہے. مجھے تو پتہ ہے لیکن آپ بتائیں ذرا. اچھا, جگر کی گرمی کا جو لفظ ہم نے سننا شروع کیا یہ ہم نے پریکٹس میں شروع کیا تھا. MBBS, FCPS اور سارے جو امتحان دینے کے دوران جگر کی گرمی کا کوئی لفظ نہیں تھا. پھر جگر کی گرمی سے مراد جو پیشنٹ بیسیکلی لے رہا ہوتا ہے وہ جگر کے اندر جو کیمیکل جو انزائمز ہیں, ٹیسٹوں میں کوئی اوپر نیچے چیز ہو جائے تو جسے بھی وہ دکھاتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے جگر میں گرمی, وہ اس چیز کو لے رہا ہوتا ہے کہ جگر کے جو ٹیسٹ ہیں جس میں ALT اور AST ہے وہ بڑھ جائیں تو اسے وہ جگر کی گرمی کہتے ہیں. اب اس کی وجوہات ہیں جیسے انفیکشن ہے, فیٹی لیور ہے, ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C ہے, اور اس کے علاوہ پیلا یرکان بھی ایک وجہ ہے. تو یہ جگر کی گرمی سے مراد یہ ہے کہ جگر کے ٹیسٹ خراب ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا جو ہم کامن سنتے ہیں جی ہمارا جو ہے نا وہ جگر خون بنانا بند کر دیا ہے, یا جگر کا خون بنانے سے کیا مراد ہے, کہ ہم تو آج تک نہیں پڑھا کہ جگر خون بناتا ہے, تو آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جگر خون نہیں بناتا, خون بنتا ہے بون میرو میں. اچھا, اب جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کسی مریض میں خون کی کمی ہو گئی تو اس کو جب آپ کو وجہ نہیں مل رہی تو آپ نے کہہ دیا کہ جگر خون نہیں بنا رہا. یہاں پہ میں صرف ایک چیز آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہر بیماری کی تشخیص زیادہ اہم ہے علاج سے. خون اگر نہیں بن رہا تو اس کی تشخیص اہم ہے, تشخیص ہو جائے گی تو علاج بہت آسان ہے. یہ اس پہ ہے. اور اگر خون بنانے کے جو مسائل ہیں اس میں ایک آئرن کا کم ہونا ہے, خون کی کہیں سے لیکیج ہو رہی ہے یا کوئی اور مسائل ہو رہے ہیں تو وہ اس کی تشخیص زیادہ اہم ہے, بجائے کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عثمان نعیم جو کہ کنسلٹنٹ معدہ جگر اسپیشلسٹ تھے, اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے 2-3 میتھس ڈسکس کی کہ آیا کہ واقعی ہی حقیقت ہے یا نہیں. اور باقی امید کرتے ہیں آج کا جو شو, آج کا جو سیگمنٹ ہے آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر اے ارمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.